السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثناء اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود اسلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی کتاب حکیم کے ساتھ مل بام بیٹھیں۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل ہم نے جن دو صورتوں پر گفتگو کی تھی، سورہ ہجر اور سورہ نحل، آج ہماری گفتگو کا موضوع انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، ہم سرسری سا جائزہ پہلی صورتوں کا لے لیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل اور اس کے احسان اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے سورہ ہجر اور سورہ نحل کا خلاصہ اور ان کے موضوعات پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔ ہم پچھلی دونوں صورتوں کے مضامین پر سرسری نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین ہماری طرف اچھی طرح ہمارے ذہن نشین بھی ہو جائیں اور نئے ناظرین اور سامعین کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے۔ سورہ ہجر جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے 15ویں صورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام الحجر کے نام پر رکھا گیا، جو وادی قرہ میں مدینہ سے شام والی جانے والی سڑک پر ایک بستی تھی، اور جس کے باشندوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں آیا ہے۔ اس صورت میں اور مکی صورتوں کی طرح انسان کی زندگی اور موت کی بابت اس کو یاد دلایا گیا اور تاکید کی گئی کہ دنیاوی زندگی پر صرف ضرورت کے مطابق توجہ دینی چاہیے، اور اصل جو توجہ انسان کی ہے وہ آخرت پر مرکوز رہنی چاہیے۔ پھر قرآن حکیم کا مطالعہ اور اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا، کائنات کی چیزوں میں غور و فکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا، اور شیطان سے بچنے کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ عدو مبین ہے، اور یہ بتایا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر قرآن پاک عطا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ اس کے مطابق عمل کر کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ سیدھا راستہ متعین کریں۔ اس صورت میں 99 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کے کلمات کی تعداد جو ہے وہ 658 ہے اور حروف کی تعداد 2757 ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اذن ربانی سے 27970 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع بھی انبیاء سابقین کا تذکرہ ہے، خصوصاً حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور اصحاب ایکہ وغیرہ۔ آخرت میں دعوت حق، اس کی صرف ایک آیت 12ویں پارے میں ہے، 13ویں پارے میں ہے، باقی یہ پوری صورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے۔ اس صورت کے اہم موضوعات میں کفار کی مسلمانوں اور جنت کی نعمتوں میں دیکھ کر جب وہ جنت میں جانے کا خواہش کریں گے، اس بات کا اظہار کیا گیا۔ قرآن کتاب الہی اور اللہ اس کا نگہبان ہے، اس بات کا بتایا گیا۔ پھر مظاہر فطرت کی نشانیاں، انسان کی تخلیق اور قدرت کی مختلف جو چیزیں ہیں اس کی تخلیق، اور پھر بندوں پر فضل و احسان کا تذکرہ ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں اس سورہ مبارکہ میں 3 قصوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت، پھر لوط علیہ السلام کی خدمت میں فرشتوں کا حاضر ہونا اور ان سے بستی سے نکلنے کے لیے درخواست کرنا، کیونکہ ان بستی پر عذاب آنے والا تھا ان کے جو نافرمانی کی وجہ سے۔ پھر اصحاب ہجر، ان سے مراد قوم ثمود ہے، اور پھر اقوام کے اثار سے تنبیہ اور عبرت، قوم شعیب اور قوم صالح نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہولناک آواز کے ذریعے ان کو پھر ہلاک کر دیا تھا اور انہیں کوئی چیز بچا نہیں سکی۔ اب سورہ نحل ترتیب کے لحاظ سے قرآن حکیم کی 16ویں صورت ہے، مکہ میں قیام کے آخری ایام میں نازل ہوئی۔ اس سورہ
کا نام النحل اس وجہ سے ہوا کہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ اس صورت میں انسان کو اپنے منعم حقیقی کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس سورہ کو سورہ منعم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں نعمتوں کا کثرت سے تذکرہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ بندگی کے لائق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ کے شکر گزار بندوں کے انجام کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور بدکاروں اور ناشکروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر مشرک لوگ اپنے رویہ کی حمایت میں جو دلیلیں پیش کرتے ہیں ان کا کمزور ہونا ثابت کیا گیا، اور بدکاروں کو ڈرایا گیا کہ ان پر ان کی شامت اعمال سے دنیا میں بھی بہت ساری آفتیں آ جاتی ہیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ دن جو ہے اس دن تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ اس صورت میں انسان کے اخلاق اور اعمال کے اصول کے طریقے بتائے گئے اور آپس میں برتاؤ کے طریقے مقرر کیے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کی تکمیل کے لیے تشریف لائیں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ نیکیوں سے اللہ کی مدد پہنچنے کا وعدہ کیا گیا۔ پیشگوئی بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ ہے جو قرآن مجید کی اور کسی جگہ پہ ایسی نہیں ملتی، جیسے یہاں قرآن مجید کے آیات میں کہا گیا کہ عطا امر اللہ کے جاندار الفاظ کے ساتھ یہ پیشگوئی کی گئی، اور پھر جب کچھ دیر ہو گئی تو کفار نے تانے دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جواب ملا فلا تستعجلوہ، مکی صورت ہے، کہا کہ تم یعنی جلدی نہ کرو۔ مکی صورت ہے، 128 آیات، 16 رکوع، کلمات کی تعداد اس کی 1845 ہے، اور حروف کی تعداد 7642 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے 36420 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ 5 باتیں توحید، رسالت، شہد کی مکھی، اور پھر اس میں جامع آیت ہے جو اکثر خطباء اپنے خطبوں میں پڑھتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے لے کر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اس صورت میں ہے۔ اس طرح یہاں ان دونوں صورتوں کا جو ہے وہ ہم نے سرسری جائزہ لے لیا۔ اب ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے جو ابتدائی سورہ بنی اسرائیل کی آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 111 ہے اور اس میں 12 رکوع ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 1559 ہے اور حروف کی تعداد 6480 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے 64,800 نیکیوں کا اجر ملتا ہے اذن ربانی سے۔ بنی اسرائیل کے معنی ہیں اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس قوم کو ہدایت کے لیے تورات ملی تھی، لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کے حکموں کو پس سے پش ڈالا۔ جس طرح ہم نے پچھلی صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں دیں، ان نعمتوں کو انہوں نے جھٹلایا، کس طرح 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 کے معجزات ان کو دکھائے، لیکن کوئی بھی چیز ان کے لیے، پھر یہاں تک کہ وہ اللہ کی کتاب کو تبدیل کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، دنیاوی مفادات کے لیے معنی کتاب کے جو ہے وہ چینج کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ان ہدایات پر عمل نہیں کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ عرب اور ساری دنیا کو عجیب و غریب امت کے طرز عمل سے قرآن مجید میں جا روشناس کرایا گیا، اور مسلمانوں کو خاص طور پر نصیحت کی گئی کہ اس طرز عمل کو ترک کریں اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم سے غفلت نہ برتیں اور اس کے احکامات پر پوری طرح عمل کریں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ بنی اسرائیل کے بعد تاریخی واقعات کا سورت کی ابتدا میں ہی مختصر طور پر ذکر کر دیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اسی طرح اب مدت دراز کے بعد
تمہاری طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اور یہ کتاب ہدایت قرآن حکیم دے کر بھیجا جا رہا ہے، اور پھر انہیں خصوصی امتیازات سے نوازا گیا۔ آپ کے امتیازات بے شمار ہیں، لیکن یہاں جو ان خصوصی امتیازات میں سے جس سے آپ کی شان کا اعلیٰ و عرفہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ معراج جسے اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات بیت المقدس کی سیر کرائے گی، پھر وہاں سے آسمانوں پر پہنچا کر وہاں کے عجائبات دکھائے گے، تاکہ اللہ کی قدرت کا منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان مزید پختہ ہو اور انسانوں کو ان کی بساط کے مطابق دین اسلام کے اصول وثوق کے ساتھ بتا سکیں، کیونکہ انسان کی حالت یہ ہے کہ اپنی بلائی اور برائی کو نہیں پہچانتا۔ پھر یہاں دعوت خیر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خدا شناسی کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد واضح طور پر بتلا دیا گیا کہ اے انسان، یہ تیرے لیے مفید ہے، یہ تیرے لیے مضر ہے، یہ چیز فائدہ مند ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تیرے اعمال کا حساب ہوگا، اس لیے احتیاط سے چل، تیری ہمت کے مطابق ہم تجھ کو جو مانگے گا دیں گے، لیکن دنیا چند روزہ ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اس لیے دنیا میں اسی طرح چل جس طرح کیا ہے کہ شیطان سے بچتے رہنے، وہ تمہارا پیدائشی دشمن ہے۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ کی خاص عبادت یعنی نماز ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا پر صورت مکمل ہو گئی۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کا جو محاصل ہے، اس صورت میں سب سے پہلی بات جو سکھائی گئی وہ اللہ کی صحیح معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کا اقرار تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو صحیح طور پر پہچانتے نہیں۔ اس کی پہلی آیت ہی سبحان اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر سے شروع ہوئی، یعنی اس میں اللہ صراحتاً تو مذکور نہیں، لیکن اللہ کی ایک ایسی صفت کا ذکر ہے جو اس کے سوا اور کسی میں نہیں ہو سکتی۔ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی سمجھ میں آتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس کی آخری آیت جو ہے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ اکبر کے مفہوم پر ختم ہوتی ہے، اور بیچ کا مضمون جو ہے وہ صاف لا الہ الا اللہ پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی معرفت کے لیے یہ چار کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم یعنی اللہ ہر قسم کے عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہیں، ان میں نہ کوئی برائی ہے، نہ کوئی کمی اور نہ کسی قسم کی بے بسی اور عاجزی۔ الحمدللہ اس میں ساری خوبیاں اور ساری جو ہیں خوبیاں اسی میں ہیں اور کسی میں نہیں، اور کہیں اگر کوئی خوبی انسانوں میں نظر بھی آتی ہے تو وہ انہی اللہ سبحانہ وتعالی کی خوبیوں کی ایک جھلک ہے۔ اصل خوبی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کسی کی اپنی نہیں ہے، اس لیے اس کی خوبیاں اوروں کی خوبیوں سے عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ اللہ اکبر جب وہ سب برائیوں سے پاک ہے اور اس کی خوبیوں میں بھی کسی کی خوبیاں نہیں اور سب خوبیوں کا جامع ہے، تو بے شک وہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب وہ سب سے بڑا اور یقیناً وہ سب سے بڑا ہے تو اس کے سوا کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ اس صورت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے آگے بے بس ہے۔ زبان ہے حال سے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے، جو قوت اسی میں ہے، دوسری جگہ اگر ہے تو اس کی عطا کرتا ہے، اور یہی سراسر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا موضوع ہے۔ اس لیے اللہ کی معرفت سے متعلق اس صورت کا خلاصہ یہ ہوگا کہ یہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ صورت اس کلمہ کی توضیح و تشریح ہے، تفسیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر رسالت اور آخرت کی زندگی کو کھول کر سمجھایا گیا۔ آخرت کی زندگی دائمی ہے اور اس میں خوشی صرف اس طرح مل سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ قرآن مجید کی زندگی کے مطابق گزاری جائے، گویا اس دنیا میں تم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں آپ کو چوائس دے گا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت کے حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر نہ پڑھ لیتے تھے اس وقت آپ سوتے نہیں تھے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی جو انسان کو اس کے معراج کمال تک پہنچا سکتی ہیں، اور اس میں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی بہتری کے لیے جو سامان دنیا میں پیدا کیا ہے
ان سے اس کی قدرت اور عظمت کا تصور کرو، اس کی قدر جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی چاہیے اس طرح کرو۔ اس نے انسانوں ہی میں سے ایک رسول تمہارے لیے چھانٹ کر ان کو بھیجا، اور پھر ہمیشہ کے لیے انسان کے اخلاق، عادات، چال چلن، برتاؤ، عدل و انصاف اور فیاضی کا نمونہ بنا دیا۔ حقیقت کا علم سکھانے کے لیے ان کو رسمی تعلیم، تلقین اور تجربے کا محتاج نہ رکھا، کیونکہ اس میں زمانہ صرف ہوتا ہے، اور اس طریقہ سے جب انسان تیار ہوتا ہے تو اس کی باقی عمر جو ہے اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی کہ وہ دوسروں کے اندر رہ کر ان کو اچھی باتوں کا نمونہ بن کر دکھائے۔ اس لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمان اور مکان کا جھگڑا بھی سے ہٹا دیا، اور ایک ہی رات میں ان کو زمین اور آسمان کی درمیانی فضا میں اللہ کی قدرت کے کرشمے دکھائے، جس کے ذریعے ان کے اطمینان، یقین میں کمال کی پختگی پیدا ہوئی۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو، خاص کر بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا کہ تم پچھلے رسولوں کا جنہیں خاص تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، کہنا نہ مان کر پوری سزائیں بھگتی ہیں انہوں نے۔ خاص کر 2 دفعہ تو تمہاری شرارتوں کے بدلے تمہیں دنیا سے تقریباً مٹایا جا چکا ہے۔ اب تمہیں یہ سنہری موقع عطا کیا جا رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور ان پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لے آؤ، تو اس طرح تم دونوں جہانوں کی سرفروئی حاصل کر سکتے ہو۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو 2 رکوع ہیں ان میں بیان ہوا ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے انسانوں کو چن کر وقتاً فوقتاً اپنے رسول بھیجے جو ان کو صحیح راستے پر ڈالیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو انسانوں کو درست راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا۔ جب لوگوں نے درست ہونے سے انکار کر دیا تو ان کو طوفان نوح سے ہلاک کر دیا گیا، اور فقط وہی لوگ بچ سکے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کے تھے۔ اس پر ہم نے تفصیل سے پیچھے سورہ ہود میں گفتگو کی تھی۔ پھر اس کے بعد حسب ضرورت رسول آتے رہے اور مفسدوں سے دنیا کو پاک کرتے رہے۔ جب انسان دنیا میں ہر جگہ آباد ہو گئے تو بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انسان کو ہدایت کے لیے مکمل قانون دیا گیا، اور بتایا گیا کہ اس کے خلاف چلو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ قوم اگر تورات کے حکم پر چلتی تو یہ دنیا کے لیے ایک اچھے اخلاق کا نمونہ بن سکتی تھی، لیکن انہوں نے تورات کے احکام کو پس پشت ڈالا اور اپنی شرارتوں اور کمینی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی شرارتوں سے دنیا کو تہ و بالا کر ڈالا۔ اللہ عز و جل نے پھر ان کے اعمال کی ان کو سزا دی۔ جب یہ لوگ میدان سے نکال دیے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید یہ معجزہ خالدہ عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری رب کائنات نے خود اٹھائی۔ اس صورت میں شروع میں بنی اسرائیل کے حالات کا مختصر خاکہ کھینچ کر بتا دیا گیا کہ انہوں نے ہماری ہدایت سے فائدہ نہ اٹھایا، تم ان کسی عادتیں اختیار نہ کرنا، وہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے، تم ایسا نہ کرنا بلکہ آخرت کو اختیار کرنا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو وہ طریقہ بتا دیا ہے کہ وہ آخرت کو اپنا نصب العین بنا کر دنیا میں ایسے طریقوں سے زندگی بسر کریں یہاں کی زندگی بھی درست ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی درست ہو جائے۔ پھر آگے کی 15 آیتوں میں وہ سارے اخلاقی باتوں کی تعلیم دی گئی جس پر قرآن مجید کے ماننے والوں کے لیے امر ضروری ہے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہو۔ بتایا گیا کہ دنیا امتحان گاہ ہے، حضور کی معراج جو ہے آپ کی نبوت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو عقل مند لوگ جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو اس میں کیا دیر لگ سکتی ہے؟ جو قرآن نے بیان کیا تھا وہی بات معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل یعنی واقعات کی شکل میں آنکھوں سے دکھلا دی گئیں، لیکن سنگ دل لوگ ان کے ڈرانے سے نہیں ڈرتے، اور سخت دلی کی وجہ سے یہ ڈرانا ان کی سرکشی کو جو پہلے ہی بڑی ہوئی تھی اور زیادہ کر دیتا ہے۔ پھر آخری آیت میں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اس آیہ کریمہ میں بتایا گیا کہ آخری امت میں بس یہی اعتقاد دل میں یعنی ہونا چاہیے، اور اپنے خیالات اور زبان سے اور اپنے افعال سے ہر طرح یہی ظاہر کرو کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلنا چاہیے جس میں نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین ہو، ذرہ بر بھی اس میں شبہ ہو۔ تمہاری معرفت
جب بھی مکمل ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کو پورا پورا رحمان، قادر مطلق اور کبیر مانو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اس کو اپنا خالق، مالک اور رازق مانو گے، اس تصور کو دل میں جمانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو زبان عطا کی ہے۔ ہر وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد کریں، تاکہ یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں پختہ ہو جائے جو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بابت ظاہر کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 اہم باتیں یہ ہیں۔ واقعہ معراج کا ذکر اس میں ہے، بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد اس کا تذکرہ کیا گیا، اسلامی آداب اور اخلاق سکھائے گئے، پھر دیگر باقی مضامین بھی ہیں۔ واقعہ معراج جو ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی جاگنے کی حالت میں۔ ہمارے آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم تفصیل سے واقعہ معراج پر گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ وقت کا تقاضا اس وقت اجازت نہیں دیتا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان دونوں صورتوں کو چونکہ ہم نے ختم کرنا ہے آج۔ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد، بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا تم 2 مرتبہ جو ہے زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو عذاب پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، شہید کیا، تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ اسلامی آداب اور اخلاق جو آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک کی آیات میں اس پر گفتگو ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ یعنی اسراف نہ کرو، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ میں اتنا کشادہ رکھو کہ کل تم کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا تولو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ان مضامین کا اس سورہ مبارکہ میں تاکیداً حکم دیا گیا۔ دیگر مضامین جو ہیں اس میں قرآن کی عظمت، اس کے نزول کا مقصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تقریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو تہجد کی نماز کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا، ان باتوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس میں سورہ مبارکہ میں گویا یعنی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ معراج کے ذکر سے ہوا، اس کی ابتدا جو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، پھر واقعہ معراج اور تاریخ بنی اسرائیل بیان کی گئی، نیت اور اعمال کا نتیجہ اس کے بارے میں بتایا گیا، پھر دعوت حق کے چند احکام جو ہے بیان کیے گئے، پھر مزید احکام جیسے میں نے ابھی عرض کیا، منکرین خدا جو ہیں آخرت کے اعتراضات کے ان کے جواب دیے گئے، پھر اسی طرح مشرکوں کے چند جو اعتراضات تھے ان کا ازالہ کیا گیا، پھر ابلیس اور اس کے وسوسے ان کا تذکرہ کیا گیا، روز آخرت کے مناظر، پھر قرآن کریم کی دعوت حق کا، پھر غیر متعلقہ سوالات نہ کرو اس سے منع کیا گیا، پھر منکروں کے بے جا مطالبات ان کا ذکر کیا گیا، دعوت حق کو قبول کرنے والوں کے لیے کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اس طرح یعنی آخر میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا، تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ جو لوگ حقیقت کا علم رکھنے والے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اور رب کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور آپ اعلان کر دیں کہ تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تم اسے اللہ کہو یا رحمان، سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے پھر آگے سورہ جو کاف ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کاف جو ہے اس کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیہ مبارکہ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبرت کلمة تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ابتدائی آیات جو ہیں سورہ کاف کی میں نے تلاوت کی۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے
اور جمعۃ المبارک کے دن جو ہے سورہ کاف کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بہت فضائل ہیں، ابھی ہم فضائل کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ کاف جو ہے یہ 18ویں صورت ہے. سورہ کاف بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کی آیات کی تعداد 110 ہے اور اس کے 12 رکوع ہیں. اس کے کلمات کی تعداد 1583 ہے اور حروف کی تعداد 6425 ہے. اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے 64,250 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اس کے مضامین میں دیگر صورتوں سے ملتے ہیں. انہی کی طرح اس میں قرآن حکیم کو انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ کہا گیا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا آخری نبی ثابت کیا گیا ہے. یہود نے مکہ کے عرب کو چند سوالات سکھائے تھے کیونکہ انہوں نے یہود سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بتاؤ کہ امتحان کے طور پر ہم ان سے پوچھیں. یہود نے کہا کہ ان سے پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے. تو اور وہ کون لوگ تھے جو زندہ ہی دنیا سے غائب ہو گئے، جیسے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو ان سے پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے اور وہ کون لوگ تھے جو زندہ اس دنیا سے غائب ہو گئے اور ابھی تک زندہ ہیں اور غائب ہیں، اور وہ کون شخص تھا جس نے دنیا کی ایک سرے سے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک سیر کی. قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ان سوالوں کا جواب دوں گا. اور آپ وحی کا انتظار کرنے لگے. وحی کے انتظار میں تاخیر ہو گئی. لوگوں نے پھر طرح طرح کی پیشن چائے منگوئیاں شروع کر دیں کہ کل جواب آنے کا وعدہ کیا تھا. 2 ہفتے گزر گئے اور ابھی تک خاموش ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا قلق ہوا. آخر وحی آئی اور ارشاد ہوا کہ کسی کام کے کرتے وقت آپ یہ نہ کہا کریں کہ یہ مت کہا کریں کہ کل کروں گا، بلکہ یوں کہا کریں کہ اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کل کر لوں گا، کیونکہ اللہ کے بغیر کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اللہ کو بھول کر اپنے اوپر بھروسہ کرنا یہ نادانوں کی باتیں ہیں. اس کے بعد 3 سوالوں کا جواب دیا گیا. روح کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے. باقی 2 باتوں کا جواب اس صورت میں ہے. ان تینوں کا خلاصہ جوابوں کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سب قدرت ہے، وہ سب کام جس طریقے سے چاہتا ہے کرتا ہے. اس کی قدرت کو انسان کی قدرت پر قیاس مت کرو. اس صورت کی آیات میں انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بکھیڑوں میں پھنس کر اور عیش و عشرت میں اور نمائش میں آخرت کو نہ بھولنا چاہیے. سب سے بڑی آفت جو ہے وہ شرک ہے. انسان اگر غور کرے تو غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کسی کو نہیں ماننا چاہیے. اس کی مخلوقات میں سے کسی کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. جو شخص ایسا کرتا ہے وہ انتہائی نادان اور کم عقل اور بیوقوف شخص ہے. دوسری بات انسان کو یہ سمجھائی گئی کہ انسان ارادہ کر کے جو مرنے کے بعد اس کا حساب ہوگا، اس جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو نیک کام کرے گا اس کو اسی طرح نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور جو برا کام کرے گا اس کو سزا بھی اسی طرح دی جائے گی. پھر سورہ کاف کے فضائل کے حوالے سے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سورہ کاف پڑھ رہا تھا. اچانک اس نے دیکھا اس کی سواری کا جانور جو ہے وہ پاؤں مار رہا ہے زمین پر اور بدک رہا ہے. اس نے سواری کی طرف نظر اٹھائی اور اس کو ایک بدلی کی مانند کوئی چیز اس کے نزدیک نظر آ رہی تھی. اس نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا واقعہ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا یہی سکینت ہے، یعنی قلب کا اطمینان ہے جو قرآن کے ساتھ یا فرمایا جو قرآن پر اترا. اس کو صحیح ترمذی نے روایت کیا. ابو داؤد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ کاف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنہ سے بچ گیا. اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے. پھر فرمان نبوی ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کاف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے. اس کو مستدرک حاکم نے والیوم 2 پیج نمبر 399 میں ذکر کیا. امام بہقی نے اس کو اپنی تیسری والیوم 3 پیج نمبر 249 میں ذکر کیا. پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی رات سورہ الکاف پڑھی اور بیت اللہ کے درمیان وہ نور کی روشنی ہوتی ہے. اس کو سنن دارمی نے
حدیث نمبر 3407 میں ذکر کیا۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید کے سننے سے معلوم ہوگا کہ جو کچھ دنیا میں ہوا یا ہو رہا ہے اللہ عز و جل کے قدرت کے کرشمے ظاہر کر رہا ہے۔ جس واقعہ پر غور کرو گے یہی بتائے گا کہ انسان ہر قیمت کسی نہ کسی مصیبت میں وہ مبتلا ہے یا گرفتار ہے، تو غیر اپنے ہی اسے ستاتے رہتے ہیں، اپنے ہی اسے ستانے پہ کمر باندھ لیتے ہیں۔ جس طرف دیکھتا ہے کوئی نہ کوئی مصیبت سامنے کھڑی نظر آتی ہے، ایک چیز کو ختم کرتا ہے دوسری مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، دونوں طرف آفتیں منڈلاتی رہتی ہیں، غم اور مصائب گھیرے میں لیے ہوتے ہیں۔ وہاں اس کے دوسروں پر بے جاز ظلم ہے، جہاں کمزوری ہے وہاں بے کسی اور بے بسی ہے۔ جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ متی یطمئن الانسان، کہ انسان کو اطمینان کب نصیب ہوگا؟ فرمایا کہ انما وضع اول قدمی فی الجنہ، جب دونوں قدموں میں سے ایک قدم جو ہے وہ جنت میں رکھے گا تو اس وقت اس کو اطمینان نصیب ہوگا۔ تو پھر یہاں دیکھیں کہ یعنی قرآن حکیم کی آیت نمبر 27 اور 28 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ دنیا میں ظالموں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کوئی صورت نہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر امن و امان کی تلاش ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹو، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یہاں اب دیکھیں ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوڑو، اس کے سوا تمہیں کوئی بھی مصیبتوں سے نہیں چھڑا سکتا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمتان متوجہ رہتے ہیں، صبح و شام اسی کا نام لیتے ہیں، انہی کے ساتھ ہر وقت میل جول رکھو۔ ابتدا میں اکثر چونکہ غریب لوگ جو تھے وہی مسلمان ہوئے تھے، جیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے لوگوں کی دلجوئی کرنا اور بڑے مغرور مالداروں کو چھوڑ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے، بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ کوفت نہ اٹھاؤ مگر ایسے لوگوں کے ساتھ بسر کرو۔ پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ لِدُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ یہاں فرمایا کہ آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب ہے میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے میرے بندے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ کہ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزومند رہتے ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہیں ہٹتی، تو کیا ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے؟ تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل میں ہم نے اپنے ذکر کو سے اس کے دل کو غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے، اس کا حال جو ہے حد سے وہ گزر گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آگے یعنی فرمایا گیا کہ اولئک یعنی جو لوگ اچھے اعمال کرنے والے ہیں اور برے اعمال ان کا تذکرہ کیا گیا کہ ان برے اعمال کرنے والوں کا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضیع اجر من احسن عملا، جس نے بھی اچھا عمل کیا ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر آگے اب دیکھیں اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ یعنی آباد رہنے والے باغات ہیں جن میں ان کے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، انہیں ان جنتوں میں سے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور باریک اطلس کے ریشمی سبز لباس پہنیں گے اور پرتکلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی خوب صورت اور حسین آرام گاہ ہے ان کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں کہ پھر سورہ کاف میں جو ہے 3 قصے اور 3 تمثیلیں بیان کی گئیں۔ پہلا قصہ اصحاب کاف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ جو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا
وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کے شرکیہ دعوت کو انکار کرتا تھا۔ اسی طرح وہ نوجوانوں کو یہ ترغیب دیتا تھا کہ جو بھی اس کے ساتھ آئے گا وہ اس کو اعلیٰ منصب دے گا، اس کو مال و دولت دے گا، اس کے لیے مال و دولت کے انبار لگا دے گا، اونچے عہدوں پر انہیں فائز کر دے گا اور معیار زندگی ان کا بلند ہو جائے گا۔ اس طرح کی ترغیبات دیتا تھا۔ اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کو ہر چیز پر مقدم جانا اور انہوں نے وہاں سے نکل کر کہیں ایسی جگہ جہاں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کر سکیں اور اپنے دین کو محفوظ کر سکیں، وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ چلتے چلتے وہ شہر سے بہت دور ایک غار تک جا پہنچے۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں گہری نیند سلا دیا۔ وہ 309 سال تک پھر سوئے رہے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا پھر ایک شخص بازار میں گیا کچھ لینے کے لیے، لوگوں نے پہچانا۔ اس وقت تک وہاں کے حالات تبدیل ہو گئے تھے، توحید پرستوں کی حکومت آ گئی تھی۔ انہوں نے ان نوجوانوں کو پھر اپنا ہیرو قرار دیا۔ تو یہ جو جگہ ہے اصحاب کہف، یہ اردن میں ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، سیریا میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، لیکن جو قرآنی اوصاف کے مطابق اکثر علماء نے کہا قریب ترین وہ اردن والی جگہ ہے۔ اور الحمدللہ مجھے اس کی یعنی کئی 20 مرتبہ زیارت کرنے کا موقع ملا ہے الحمدللہ۔ وہاں اب یعنی اردن اور ملیشیا اور پاکستان اور چند گورنمنٹس نے مل کر ایک خوبصورت مسجد بھی بنائی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ پھر انہوں نے اس غار میں جو ہے پناہ لی۔ تو اب جو یعنی ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے ان نوجوان، ان کی نظر میں اب قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اور اس قصہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں، چونکہ ایمان بڑا حساس معاملہ ہے، اس کو بہت سینسیٹیو ہونی چاہیے ایمان کے معاملے میں۔ اور خدا نخواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مرحلہ آئے تو اسے ایمان کی حفاظت ہی کو ہر مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے، جس طرح کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا تن من دن ہر چیز کی بازی لگا دی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دوسرا قصہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیں۔ تو انہوں نے اس شرط کے ساتھ آپ کو اجازت دی کہ آپ کوئی سوال وغیرہ نہیں کریں گے۔ تو آپ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی۔ اب یعنی پھر 3 عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے میں وہ بیٹھ کر گئے تھے، اور اس کشتی کے مالک نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا۔ تو جب اس کا پھٹا جو ہے وہ پھاڑ ڈالا۔ تو اب دوسرا واقعہ، ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ کہ ایک گاؤں میں گرتی ہوئی بسیطہ دیوار تھی ایک، اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے گاؤں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا تو ان کو کھانا تک بھی نہ دیا۔ تو پھر یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر جو ہے وہ خاموش نہ رہ سکے، ہر بار سوال کر دیا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ تو پہلی مرتبہ کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ پھر جب دوسری مرتبہ پھر دوبارہ یہی کیا تو وہاں پھر دیکھیں کہ پھر دوبارہ متنبع کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں نے سوال پوچھا تو آپ مجھے علادہ کر دینا۔ تو تیسرے سوال کے بعد خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کہ کشتی کا تختہ اس لیے میں نے توڑا تھا کیونکہ ایک ظالم بادشاہ کے کرندے آگے کھڑے تھے، وہ کوئی بھی صحیح و سالم جو کشتی ہوتی تھی اس کو وہ زبردستی چھین لیتے تھے۔ تو اس میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ یہ اس ظالم کے قبضے سے میں جانے سے بچ گئی، اور اس طرح ان غریبوں کے ذریعہ معاش کو میں نے محفوظ کر دیا۔ بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بچہ بڑا ہو کر جو ہے والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔
جبکہ اللہ تعالیٰ نے چاہتا تھا کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس کی محبت میں ایمان تک سے یعنی معروم نہ ہوں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ گرتی دیوار میں نے اس لیے تعمیر کی کیونکہ یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، ان کے والدین نیک تھے، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ گاؤں کے لوگ جو ہے اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اس خزانے کو لوٹ لیتے، اور وہ یتیم بچے جو نیک والدین کے بچے تھے وہ دونوں محروم ہو جاتے۔ تو اس لیے میں نے دیوار بنائی تاکہ وہ جب بڑے ہوں تو اس سے خزانہ نکال سکیں۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے شب و روز کے جو واقعات پیش آتے ہیں، آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کوئی نوجوان، اس کو جوانی کی عمر میں موت آ جاتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی جوان تھا، ابھی تو اس کا مرنے کا وقت نہیں تھا۔ کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کسی کا اچانک ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہے، حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور حقائق پوشیدہ ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ ظاہر کی طرف دیکھتا ہے صرف، اور ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر ظاہری چیزوں میں الجھی رہتی ہے، اور باطنی رازوں کی طرف جو ہے اس کے ادراک سے اس کی عقل جو ہے وہ قاصر رہتی ہے۔ پھر 3 مثالیں جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی، وہ اب دیکھیں کہ ایک قصہ کی صورت میں پیش کی گئی۔ یہ قصہ ایک شخص کا ہے جو انتہائی بار آور اور قیمتی باغوں کا مالک تھا، اور اس کے پاس بے شمار مال و دولت تھا۔ اس کا ایک دوست تھا جو مسلمان تھا، اس نے اس کو بہت سمجھایا۔ وہ کہتا تھا کہ پہلی بات ہے قیامت آئے گی نہیں، اگر قیامت آئے بھی تو وہاں بھی مجھے اسی طرح کے باغات ملیں گے اور خوشحالی ہوگی۔ تو اس کے دوست نے اسے بہت سمجھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اسباب کو جو ہے وہ آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ اسباب، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس نے نہ مانا، اس کی یعنی یہ واضح اور روشن دلائل ہونے کے باوجود اس کی عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور جب یعنی یہ ساری اس نے انکار کر دیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا، اور اس کا وہ سارا باغات اور ساری جو تباہ برباد ہو گیا، جل کے راکھ ہو گیا، اور پھر اسے کوئی بچا نہ سکا۔ دوسری جو مثال ہے، ان کے سامنے دنیا کی مثال کی زندگی کی مثال دی گئی کہ جس طرح بارش ہوتی ہے زمین پر تو وہاں سے سبزیاں اگتی ہیں، مختلف چیزیں، پھر وہی وقت آتا ہے سب کچھ خشک ہو جاتا ہے، زوال ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بتایا گیا کہ ہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر، پھر آخر موت آتی ہے۔ تو عروج اور زوال یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہیں، یعنی جس کو بھی عروج ہوتا ہے پھر آخر میں زوال بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسولوں کو ہی ہے کہ وہ عروج رہا ہمیشہ، ورنہ باقی انسانوں کا یہ ہے کہ ہمیشہ زوال کی طرف واپس آتے ہیں۔ پھر تیسری مثال جو ہے وہ غرور و تکبر کی، یہاں جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کا معاملہ ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس جو تھا اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، مجھے مٹی سے، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو اس کا جو یعنی سجدہ نہ کرنے کی وجہ تھی وہ تکبر تھا، غرور تھا۔ تو یہاں ہمیں سمجھایا گیا کہ وہ انسان کو کبھی بھی فخر اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حکموں کے سامنے ہمیشہ منطق لڑانے کی بجائے اس کا تقاضا یہ ہے کہ تسلیم و انقاد ہے، نہ کہ حجت بازی اور انکار۔ مومنین کا یہ شیوا ہے کہ وہ جب بھی اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی۔ وہ کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ذوالقرنین کا قصہ مذکور ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہت سارے حضرات جو ہیں سکندر مقدونی کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سکندر کو ذوالقرنین قرار دینا مشکل بات ہے، کیونکہ یہ شخص ایمان اور خوف خدا سے خالی تھا، جبکہ قرآن نے جس شخص کا ذکر کیا وہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ ایک مومن تھا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، وہ جو وسائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دیے تھے اس کے ذریعے وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ تو یعنی بعض حضرات نے سکندر کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کو، یعنی دوسرے کئی بادشاہوں کو قرآن کا ذوالقرنین قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہاں یہ بات اہم نہیں ہے اس کا تعین ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو بات سمجھانا مقصود ہے۔ تو یہ جو ذوالقرنین تھا، یہ اس کی فتوحات کا سلسلہ بڑا وسیع تھا۔
یہ فتوحات کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ ایک ایسی قوم جو دو پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی، اور اس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج کی قوم تھی، وہ ان پر ظلم و ستم کرتے تھے اور یہ ہمیشہ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے۔ تو ان کی درخواست پر پھر اس نے ایک لوہے کی دیوار تعمیر کی تاکہ یہ ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں، اور یہ دیوار جو ہے یہ قیامت کے قرب جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح اصحاب کہف کی غار میں پناہ گزینی، غار میں پناہ لینے کی وجہ توحید پرستی، پھر غار میں طویل قیام اور معجزات کا ظہور ہونا، پھر کہا کہ انشاءاللہ کہا کرو اور اللہ کو یاد کیا کرو۔ دو آدمیوں کی مثال جو دی گئی یہاں، اعمال صالحہ اور متاع دنیا کا مقابلہ جو کیا گیا، ابلیس اور مشرقین کے غلط رشتے، نزول قرآن اور اس پر ایمان کا تذکرہ، پھر حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات اور شرائط سفر میں شرائط کی عدم پابندی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، پھر ذوالقرنین کا واقعہ۔ تو اس طرح مشرکوں کے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ پھر آخر میں اس جو سورہ پاک کا اختتام ہے سورہ کہف کا، وہ اس آیہ مبارکہ پر ہوتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فرما دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف بخلقت ظاہری بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے؟ ذرا غور کرو، میری طرف وحی کی جاتی ہے، بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلام الہی اتر سکے؟ وہ یہ کہ تمہارا معبود یکتائی ہے۔ بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو جس جہاں سے یعنی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف سے اس صورت کا آغاز ہوا تھا، اور اسی یعنی مضمون پر اس صورت کا جو ہے وہ انتہا ہوئی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی ان دونوں صورتوں میں جو وہی مضامین ہیں جو باقی مکی صورتوں میں ہیں، اور یہ ہمارے لیے جو ہیں غور و فکر کا سامان ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ، پھر یہ جو قصے ہمارے لیے بیان کیے گئے کہ انسان کو دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر دولت دے سکتا ہے تو وہ چھین بھی سکتا ہے، اگر عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاتھ میں ہیں، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان نوجوانوں کو کہ حفاظت کے لیے 309 سال ان کو سلا دیا۔ تو یعنی پھر یہاں ایک یہ بھی کہ تنگی میں، آسانی میں، غم میں، خوشی میں، ہر چیز میں ایمان کی حفاظت کے لیے انسان کو ڈٹ جانا چاہیے۔ جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لے اور اس پر استقامت اختیار کرو۔ تو استقامت بہت ضروری ہے، اس لیے اولیاء کرام نے کہا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کرامت کا بھی اپنا مقام ہوتا ہے، جو اولیاء مختلف اللہ کے بندے ہیں ان کے ہاتھوں سرزد ہوتی ہیں، لیکن استقامت جو ہے اس کا درجہ اس سے اعلیٰ ہے۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کو ہر وقت یاد کرنے کی حکم دیا گیا۔ تو پھر یہاں تک کہ غار میں ٹھہرنے کی مدت بھی اس میں بیان کی گئی کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سَنِينَ وَازْدَادُوا 9، یعنی 309 سال۔ تو پھر اب یہاں دیکھیں کہ یعنی منکروں کے لیے المناک انجام، اور پھر یعنی مومنین کے لیے جنت، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور اس بات کا سمجھایا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یعنی مال اور حیات دنیا کی ایک رونق ہے جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں، آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یہ ساری عورتوں کی خواہش، مال دولت، سونے چاندی، کھیتی باڑیوں، زمین، ان سب سے بہتر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے جو جنت ہے۔ پھر قیامت کے دن کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ یہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح آدم علیہ السلام کا، جس میں نے عرض کیا کہ ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور بتایا گیا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا عدو مبین ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ پھر قرآن کا یعنی جو وظیفہ ہے وہ بتایا گیا۔ پھر ایمان سے جو لوگ انکار کرتے ہیں یا ان کو عذاب کی دعوت، اور پھر ان کو عذاب آ کے رہے گا۔ پھر اسی طرح یہ نصیحت آموز واقعات یہاں اس صورت میں ذکر کیے گئے، اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی غرض بیان کی گئی۔ تو اس طرح یعنی اس صورت میں انتہائی خوبصورت قصے واقعات یہ ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا، سخت سزائیں دی، ان کو انسانوں سے ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر تک بنا دیا۔ اور آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو بہت ساری بنی اسرائیل کی چیزیں آج امت مسلمہ کے اندر اسی طرح موجود ہیں۔ آج ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں؟ آپ ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان یہ چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی بار فون اٹھا کے ٹیکسٹ میسج اپنا دیکھتے ہیں کہ میرے دوست کا، عزیز و اقارب کا ٹیکسٹ میسج آیا، تھوڑی دیر ہوتی ہے، کتنی بےتابی اور بے چینی ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ رب کائنات نے اتنی بڑی کتاب جو ہمیں دی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہمارے لیے روشنی ہے، اس میں ہمارے لیے شفا ہے، اس میں ہمارے لیے روشنی ہے، اس میں ہمارے لیے علم ہے، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، تو اس میسج کو ہم کیوں نہیں؟ مجھے انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو جب کہا جائے کہ قرآن کی کوئی درس قرآن کی کوئی ویڈیو شیئر کریں تو وہ اس یعنی پتہ نہیں شرم آتی ہے ان کو، یا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دین کے پیغام کو پھیلانے تک کے ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ برائیوں کو پھیلانے والے لوگ جو ہیں وہ شرم، تو آپ کو دین کو پھیلانے کے لیے کیوں شرم آتی ہے؟ یعنی کتنے لوگ ہیں، ہر یعنی بندے کی فیس بک میں فرینڈ 5-5 ہزار اکثر لوگوں کے ہیں، تو وہ کیوں نہیں اس پیغام کو پھیلاتے اور کیوں اپنے لیے تباہی و بربادی کا سامان ہم کر رہے ہیں؟ یعنی جو چیز آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر ہو تو اس کو بھی آگے یعنی پہنچاؤ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف لوٹیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت یہ کہہ دیں کہ یہ آیا کریمہ تو کفار کے لیے ہے، یہ منافقین کے لیے ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے، یہ یہود کے لیے ہے، یہ نصارہ کے لیے ہے، باقی ہمارے لیے کیا بچا؟ یہ کتاب تو ہمارے لیے نازل کی گئی ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ یہ ہمارے نبی پر اتری اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہیے، پھر اس کو سمجھنا چاہیے، پھر اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو کو پلیز دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ قرآن کا پیغام اب تک پہنچتا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر اسی مجلس میں اگلی صورتوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔